الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے سلسلہ اصلاح نماز کی 7ویں کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ 6 کلاسز میں ہم نے نماز کی شرائط کے حوالے سے آپ کے سامنے مکمل شرائط کو بیان کیا، جن میں وضو اور غسل کا طریقہ، نماز کے وقت کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے، استقبال قبلہ اور ستر عورت کے حوالے سے، اور سب سے آخر میں چھٹی شرط تکبیر تحریمہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بنیادی اور اہم باتیں بیان کیں۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کے فرائض کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز کے کل 7 فرائض ہیں، جن میں سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قرأت کرنا، چوتھا فرض رکوع کرنا، پانچواں فرض سجدہ کرنا، چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ، اور ساتواں فرض خروج بسنعہ یعنی سلام پھیرنا۔ یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ ان 7 فرائض کو یاد رکھنا انتہائی لازم ہے کہ ان میں سے اگر ایک بھی فرض نماز میں رہ گیا اور ایک بھی فرض اگر ہم نے ادا نہ کیا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، اور فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پھر سے ادا کرنا لازم ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے، کوئی فرض رہ جاتا ہے، چاہے وہ غلطی سے ہی کیوں نہ رہ گیا ہو، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی۔ سجدہ سہو کی ضرورت صرف اس وقت ہوتی ہے فرائض کے حوالے سے کہ جہاں فرض میں تاخیر ہو جائے، یعنی ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ادا کرنے میں اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو کے ذریعے تلافی ممکن ہے، لیکن اگر کوئی فرض غلطی سے رہ جائے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو سے ایسی نماز کی یعنی فرض کی تلافی کرنا ممکن نہیں ہے۔ نماز کے فرائض میں سب سے پہلا فرض آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے نماز کی شرائط میں بیان کی جا چکی کہ تکبیر تحریمہ سے مراد وہ پہلی تکبیر ہے کہ جو ہم نماز کے شروع میں کہتے ہیں، یعنی نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور اسے تحریمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد بہت سی حلال چیزیں بھی ہم پر حرام ہو جاتی ہیں، جیسے تکبیر تحریمہ کہتے ہی نماز شروع ہو جاتی ہے، نماز میں باتیں کرنا حرام ہے، نماز میں کھانا پینا حرام ہے، یہ تمام چیزیں نماز میں ممنوع ہو جاتی ہیں، منع کر دی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کو قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ رکوع میں نہیں کہی جا سکتی، تکبیر تحریمہ سجدے میں نہیں کہی جا سکتی، تکبیر تحریمہ رکوع اور سجدے کے درمیان نہیں کہی جا سکتی، تکبیر تحریمہ قیام اور رکوع کی درمیانی حالت میں بھی نہیں کہی جا سکتی۔ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ اگر قیام کی حالت میں کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کی اور اس حد تک جھک گیا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس نے تکبیر تحریمہ کہی تو اس صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور ایسی نماز کو پھر سے ادا کرنا اس پر لازم رہے گا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرا جو فرض ہے وہ ہے قیام۔ قیام سے مراد نماز میں جو کھڑے ہو کر قرأت کرتے ہیں تو وہ جو کنڈیشن ہے اسے قیام کہتے ہیں۔ یہ قیام کرنا بھی فرض ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے کسی شخص نے قیام کو ترک کر دیا تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز کو پھر سے ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ یہاں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ان افراد کو ضرورت ہے کہ جو چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھنے کے علاوہ وہ قیام اپنی اصل حالت میں کر سکتے ہیں اور باقی ارکان وہ کرسی پر بیٹھ کے ادا کریں تو ان پر قیام اپنی اصل حالت میں ہی کرنا فرض ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چوٹ ہے وہ قیام کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں،
تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیٹھ کر نماز ادا کریں، یعنی کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، اس صورت میں نماز ان کی فاسد ہو جائے گی۔ قیام کے بعد تیسرا فرض ہے قرأت کرنا۔ قرأت سے مراد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور کوئی دوسری سورت پڑھ دی تو واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو اس پر لازم ہوگا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ الگ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ابتدائی 2 رکعت میں، فرض کی ابتدائی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا یا چند آیات کی تلاوت کرنا یہ الگ واجب ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرض کی ابتدائی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت نہ ملائی تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا، اور سجدہ سہو کر کے نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی، کوئی دوسری سورت پڑھی تو بھی سجدہ سہو لازم ہوگا، اور سجدہ سہو کی ادائیگی کی صورت میں نماز درست ہو جائے گی۔ قیام کی سب سے کمتر صورت یہ ہے، یعنی سب سے کمتر حالت یہ ہے کہ کم از کم 3 چھوٹی آیات کم از کم تلاوت کی جائیں کہ یہ قیام کی، اس سے قرأت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح قیام میں ایک چیز اور بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس میں کم از کم اتنی آواز میں قرأت کرنا یہ فرض ہے کہ جو آواز انسان خود سن سکے۔ اب اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ اتنی آواز نکالے کہ آس پاس والوں کو آواز آئے۔ اگر آس پاس والوں نے بھی آواز سنی تو وہ سرن قرأت نہیں ہوگی، وہ جہرن ہو جائے گی۔ جبکہ سری نمازوں میں سرن قرأت کرنا یہ واجب ہے، تو اس صورت میں اس پر یہ لازم ہے کہ وہ کم از کم اتنی آواز میں قرأت کرے، اتنی آواز میں تلاوت کرے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی دوسری سورت ہو، کم از کم اتنی آواز میں تلاوت کرے کہ وہ آواز خود اس کے کانوں میں پہنچے اور وہ اپنی آواز کو سن سکے۔ الا یہ کہ اگر آس پاس بہت زیادہ شور و غل ہو تو اس صورت میں لازم نہیں کہ وہ اپنی آواز کو بھی سنے۔ اس صورت میں محض اتنا اندازہ کافی ہے کہ اگر اتنی آواز نکالے کہ بالفرض اگر شور نہ ہوتا تو وہ آواز خود سن سکتا۔ اسی طرح قرأت میں ایک اور چیز جس کی طرف توجہ کرنا بہت سخت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرأت میں ہمارے لیے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا لازم ہے۔ یعنی قرأت کے ساتھ ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ بھی لازم ہے۔ صرف قرآن پاک کو پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح مخارج اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ بھی لازم ہے، کیونکہ اگر مخارج کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ اور حروف میں فرق کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے تو اس میں بہت سی چیزیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور معنی میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا پھر لحن جلی ہوتا ہے اور لحن جلی کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم رہتا ہے۔ تو اس لیے قرأت کرنا بھی لازم ہے، لیکن قرأت کرنے کے ساتھ ساتھ اس قرأت کو صحیح طریقے سے کرنا بھی لازم ہے۔ اس کے لیے ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اپنی قرأت کو صحیح کرے۔ سورہ فاتحہ اور کم از کم وہ چند سورتیں کہ جو نماز میں انتہائی لازمی ہیں، یعنی نماز میں چھوٹی اور مختصر جو سورتیں ہیں جن کا یاد کرنا آسان ہے، تو کم از کم ان سورتوں کو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ صحیح مخارج اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد پھر وہ نمازوں میں اس کی تلاوت کرے۔ اس حوالے سے ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی دامت برکاتہم العالیہ کے فیس بک پیج پر ہی آپ دامت برکاتہم العالیہ کی 13 کلاسز پر مشتمل ویڈیوز کا سلسلہ موجود ہے، سلسلہ اصلاح تلاوت کے نام سے۔ آپ وہاں ان کے آفیشیل پیج پر یہ ویڈیوز نکال کر آپ اپنی تلاوت کی اصلاح، قرأت کی اصلاح بہت اچھے طریقے سے اور انتہائی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے فرض کی طرف۔ نماز کا اگلا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کی کم از کم مقدار اتنی ہے کہ انسان کم از کم اتنا جھکے کہ اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ زیادہ سے زیادہ مقدار، یعنی اس کی صحیح مکمل رکوع کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کی انسان کی جو پشت ہے وہ پشت اور سر اور کمر، یہ مکمل جسم جو ہے وہ بالکل پلین ہو، بالکل برابر ہو، نہ سر اوپر ہو، نہ پشت نیچے ہو، نہ پشت اوپر ہو، نہ سر نیچے ہو، بالکل برابر ہو، اس قدر جھکا ہوا ہو، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے۔ یہ رکوع کا ایک مکمل اور صحیح طریقہ ہے۔ کم از کم طریقہ اتنا ہے کہ انسان کم از کم اتنا ضرور جھکے کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اگر اتنا بھی نہ جھکا تو اس صورت میں یہ رکوع ادا نہیں ہوگا، اور رکوع ادا نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز کو پھر سے ادا کرنا لازم ہے۔
آج ہم نے آپ کے سامنے نماز کے فرائض کے حوالے سے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، پھر قیام، قرات اور رکوع، یہ ان چار فرائض کے حوالے سے بنیادی باتیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کی۔ باقی فرائض کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بنیادی اور اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نماز کے فرائض میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں، نماز کے فرائض کو یاد رکھنا اور ان فرائض کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرنا یہ لازم ہے۔ کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، اور فاسد ہونے سے مراد یہ ہے کہ سجدہ سہو سے تلافی ممکن نہیں ہے، نماز کو پھر سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کے فرائض پھر سماعت فرما لیجئے کہ نماز کا سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرے نمبر پر نماز کا دوسرا فرض قیام، نماز کا تیسرا فرض قرات، نماز کا چوتھا فرض رکوع، نماز کا پانچواں فرض سجدہ، نماز کا چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ، اور نماز کا ساتواں فرض خروج بسنہی، یعنی صحیح طریقے سے نماز سے خارج ہونا، اور وہ صحیح طریقہ سلام کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو مسائل دنیا کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔